بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ ابن العربی مکمل نام ابو عبداللہ بن ابن علی بن محمد ابن عربی الحاتمطائی ہے۔ آپ 26 جولائی 1165 عیسوی بمطابق 17 رمضان کو اسپین میں اندلس کے علاقے مرسیا میں پیدا ہوئے۔ ابن العربی ایک سچے مسلمان اور بہت ہی عالم فاضل مذہبی شاعر اور فلاسفر تھے۔ آپ کی علم و فراست کے اعتبار سے آپ کو سب سے اعلیٰ فلاسفر مانا جاتا ہے، جن کی تحریر کا شمار امت مسلمہ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوا۔ آپ سے تقریباً 1150 تحریریں منسوب کی جاتی ہیں، جن میں سے 700 کے بارے میں واضح ہے کہ وہ آپ ہی کی تحریریں ہیں، اور ان میں سے 400 آج بھی موجود ہیں۔ آپ کی کائنات کے مختلف رازوں پر تحریروں نے اسلامی دنیا میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کا شمار عظیم صوفیاؤں میں ہوتا ہے، اور یہاں آپ کو شیخ الاکبر یعنی سب سے بڑے صوفی شیخ اور محی الدین ابن العربی کے خطاب سے نوازا گیا، اور یہ کہ اسلامی تاریخ میں آپ کے علاوہ کسی صوفی کو یہ لقب نہیں دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں آپ کو شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی کے اسم گرامی سے شہرت حاصل ہے، اور آپ کو ایک عظیم بزرگ اور صوفی مانا جاتا ہے۔ ابن العربی شیخ عبد القادر جیلانی کے اہم شاگردوں میں سے تھے۔ ان کے علاوہ بھی آپ نے بہت سی دیگر اولیاء کرام سے فیض حاصل کیا۔ آپ عرب کے ایک معزز قبیلے تائی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ حاتمطائی کے بھائی کے خاندان میں سے تھے، البتہ آپ کی والدہ شمالی افریقہ کے بربر قبیلے سے تھیں۔ آپ کے والد مرسیا کے مرزنیس کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن العربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرسیا پر موحدون کے قبضہ کر لینے پر آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، کیونکہ اشبیلیہ پہلے سے موحدون کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے آپ کے والد نے لشبونہ، جو کہ حالیہ پرتگال کا دارالحکومت ہے، وہاں پر پناہ لے لی۔ البتہ جلد ہی آپ کے والد کو اشبیلیہ کے امیر ابی یعقوب یوسف کے دربار میں ایک معزز عہدے کی پیشکش ہوئی، اور آپ اپنے خاندان سمیت جلد ہی اشبیلیہ منتقل ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے اپنا جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ اشبیلیہ اور مرسیا میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ نے اپنی بیشتر تعلیم اور اسلامی تعلیمات حاصل کیں۔ یہاں پر آپ نے بہت سے علماء سے فیض حاصل کیا۔ صوفیانہ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں تھا۔ آپ کے ماموں بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، جو ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، میں نے اپنے اندر موجود خدا کی قدرت کا مشاہدہ اپنے زمانہ جہالیت میں کیا تھا۔ ان کی ایک تصنیف پرفیکٹ مین کے نام سے ہے، جس میں انہوں نے بے شمار انبیاء کرام اور ولیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں آپ نے اپنے بارے میں زیادہ کچھ نہیں لکھا سوائے اپنے آپ کو ایک درست آدمی یا پرفیکٹ مین سے زیادہ کچھ نہیں لکھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ اشبیلیہ کے کسی امیر ترین شخص کی دعوت میں موجود تھے، جس میں کھانا کھانے کے بعد جام پیش کیا جا رہا تھا۔ سب نے لیا، لیکن جب آپ نے اسے گلاس میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ کو آواز آئی، کیا تمہیں اسی دن کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو وہیں چھوڑ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل آئے۔ دروازے پر وزیر کا چرواہا موجود تھا۔ اس کا لباس مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر آ کر اس کے ساتھ اپنے لباس کا تبادلہ کر لیا، اور اس کا وہ مٹی سے بھرا ہوا لباس زیب تن کر لیا۔ آپ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومتے رہے، اور گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھی۔ آپ نے وہاں پر قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا کر اتر گئے، اور وہاں دن اور رات ذکر الہی میں مصروف رہتے، اور صرف نمازوں کی ادائیگی کے لیے وہاں سے باہر نکلتے۔ 4 روز کے بعد
آپ وہاں سے باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اپنے استاد کی زیر نگرانی 9 ماہ کا چلہ بھی کاٹا، جس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں نے مقام ابدار کو فتح کر لیا ہے اور بے شمار علوم تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ تو تھا ابن عربی کے مقام و منزلت کا تعارف۔ اب ایک اہم سوال کہ ارطغرل غازی سے آپ کا تعلق کیا تھا اور ارطغرل غازی کی انہوں نے کس طرح مدد کی تھی، تو اب اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشہور روایات میں یہ بات درج ہے کہ ابن العربی خلافت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو اندلس پہنچے تھے۔ شیخ ابن عربی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ مختلف مواقعوں پر ارطغرل غازی کی مدد کرتے رہے، اور بعض لوگوں اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ارطغرل غازی کے رہنمائی کے ساتھ ساتھ مختلف مواقعوں پر انہیں یہ بھی بتاتے تھے کہ فلاں کام کرنا ان کے لیے درست ہوگا یا نہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حوالہ دے کر آپ ارطغرل غازی کو مختلف امور میں ترجیحات کا بھی بتاتے تھے۔ گویا آپ ارطغرل غازی کے روحانی پیشوا بھی رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تقریباً 2 سال کا عرصہ ایک فوجی کی حیثیت سے سرکاری ملازمت کی، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا اور آپ نے یہ ملازمت چھوڑ دی اور اللہ کے حضور غور و فکر کو اپنا لیا۔ آپ نے دینی مقاصد کی خاطر دیگر ممالک کا سفر کیا۔ آپ نے 75 برس کی عمر میں 22 ربیع الثانی 638 ہجری بمطابق 8 نومبر 1240 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ آپ کے انتقال کے فوراً بعد آپ کی تعلیمات بہت تیزی کے ساتھ اسلامی دنیا میں پھیل گئیں۔ آپ کی تعلیمات کو نہ صرف اسلام میں مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ تمام عالم انسانیت نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ آپ کی تحریروں کو فارسی، ترکی اور اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ نہ صرف بہت سے شاعر حضرات نے آپ کے صوفیانہ کلام سے رہنمائی حاصل کی بلکہ رہتی دنیا تک انہیں اسلام کی رہنمائی کے لیے اجاگر رکھا جائے گا۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔